الله ربي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك علما نافعا وقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقال تعالى ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون یہ سب آیتیں اور ان کے علاوہ بہت سی آیتیں ہیں اور قرآن پاک کی آیتیں اور حدیثیں بہت سی حدیثیں ہیں. ان سب حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علم شریعت کی نظروں میں ایک بہت اہم چیز ہے. اس لیے کہ سوال ہے نا کہ کیا بتاؤ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اس کو جاننے والوں سے معلوم کر لو. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کر لو. بکثرت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جاہل قرار دیا ہے جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. اس وجہ سے یہ غلطی تم سے ہوئی کہ تم نہیں جانتے تھے. تو نہ جاننا یہ ایک عیب ہے اور جاننا ایک کمال ہے، ہنر ہے. جاننا مصدر ہے، صفت ہے انسان کی جاننا. اس جاننے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ جس چیز کو جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ معلومات، معلوم. اور جو جانتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم. اور اس کام کو کیا کہیں گے؟ اس کا جو حاصل مصدر ہے وہ علم ہے. تو اب اگر تم سے کوئی پوچھے کہ علم کیا ہے تو کیا کہو گے؟ کہو گے کہ لغت کے اعتبار سے تو علم جاننا ہے. کس معلومات کیا ہے؟ دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے؟ زمین کی ہے کہ آسمان کی ہے؟ اپنی ذات سے متعلق ہے یا ذات کے باہر کی ہے نا؟ جس کو کہتے ہیں انفس کی ہے کہ آفاق کی ہے؟ انفس یعنی اپنی ذات اور آفاق یعنی سارا عالم. تو کسی بھی چیز کو اگر کوئی آدمی جانتا ہے تو وہ اس کا ایک وہ اس کے پاس ایک ہنر ہے، ایک صحت ہے، ایک قوت ہے. اور نہیں جانتا ہے تو اس کے پاس ایک کمزوری ہے، ایک عیب ہے. اللہ تعالی عالم ہے، علیم ہے، علام ہے. تو اللہ اپنی مخلوق میں ہر مخلوق کو کس طرح جانتا ہے؟ اس مخلوق کی ماہیت بھی
کیسے وہ مخلوق بنی، کس مادے سے بنی، کس شکل پہ بنی. اللہ اپنی ہر مخلوق کی ماہیت کو بھی جانتا ہے، حقیقت کو اور ماہیت کو، اور اس کے جتنے مراحل ہیں ان مراحل کو بھی، اور پھر اس کے بعد اس کے اختتام کو بھی، اس کی انتہا کو بھی. اللہ چونکہ سب کچھ جانتا ہے، اور چونکہ اللہ کی مخلوقات جو ہیں وہ بے انتہا ہے، تو اللہ کا علم بھی بے انتہا ہے. اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ کا علم اس کی جو مخلوقات ہیں ان کے علم سے بھی زیادہ ہے. اللہ کا علم لا محدود ہے. مخلوقات تو محدود ہیں، کبھی نہ کہیں نہ کسی طرح سے گنتی میں آ جائیں گی، لیکن جو اللہ کا علم ہے وہ تو لا محدود ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت ہے. تو اب دیکھو کہ جاننا اور نہ جاننا، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ عالم کون ہے تو کہو گے نا کہ جو جانتا ہے، لیکن ہر جاننے والے کو عالم نہیں کہتے. جب کوئی شخص ایک مخصوص درجے تک علم حاصل کر لے تو اس کو عالم کہتے ہیں. جیسے ہر مال رکھنے والے کو مالدار نہیں کہتے. جب تک کوئی شخص ایک مخصوص درجے تک مال نہ اکٹھا کر لے اس وقت تک اس کو مالدار نہیں کہتے. شریعت کہتی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر اگر کسی کے پاس مال رکھا ہوا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے. اگر اس سے کم ہے تو وہ صاحب مالدار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ مال ہے مگر مالدار نہیں ہے. ایسے ہی علم ہے مگر عالم نہیں ہے. عالم کب کہلائے گا؟ جب ایک مخصوص حد تک علم حاصل ہو جائے. اور عالم کی ضد کیا ہے؟ جاہل. تو جاہل کون کہلائے گا؟ جو ہر چیز سے ناواقف ہو وہ نہیں. اس میں بھی وہی ہے کہ جس درجے کے علم کے بعد، جاننے کے بعد عالم کہلانے لگتے ہیں، جب تک اس درجے پر علم نہیں پہنچا ہوگا تو کیا کہلائیں گے؟ تب تک اس کا لقب جاہل ہے. ٹھیک. تو اس لیے جب کہا جاتا ہے عامی، عوام، تو اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اس درجے کے عالم نہ ہوں اگرچہ عالم ہوں، لیکن جس درجے کا علم چاہیے عالم کہلانے کے لیے اس درجے کے عالم نہیں ہیں، تو اگرچہ ان کے پاس علم ہے مگر کیا ہیں؟ عامی ہیں. ان کو جاہل نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ جاہل کہنا، ہر انسان خود ہی جاہل ہے، بہت سی چیزوں سے جاہل ہے. تو دوسرے کو کہاں تک وہ کیسے لقب دے سکتا ہے کہ تم جاہل ہو؟ تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عامی کہتے ہیں، عوام میں سے. تو عالم کی اب اس کا دو مقابل ہو گیا. ایک جاہل جو حقیقت ہے اس کی، اور ایک عامی جو عرف میں کہا جاتا ہے. یہ ہم مضمون جو بیان کر رہے ہیں صرف کچھ حقیقت ہے جو کھولنا چاہتے ہیں، ذہنوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھو کہ شریعت کی نظروں میں عالم کون ہے. یہ غور کرنے والا سبق ہے کہ علم جو ہے ایک صفت ہے، اور جس شخص میں پائی جائے، جس معلومات کے ساتھ بھی ہو جائے، وہ عالم ہو جانا چاہیے. مگر جب کوئی سائنس پڑھانے والا پروفیسر ہو اور اس کا استاذ ہو تو اس کی نظروں میں عالم کون ہوگا؟ اس کی نظروں میں غیر سائنس علم نہیں ہے، اس کی نظروں میں سائنس علم ہے. ایسے ہی ہر شعبے کا جو ماہر ہوتا ہے، ہر شعبے سے وابستہ جو شخص ہوتا ہے، اس کی نظر اپنے شعبے میں جاننے والوں پر ہوتی ہے. جیسے وکیل صاحب ہیں، انہوں نے وکالت پاس کر لی، اب ان کی نظروں میں ایک انجینئر کیا ہے؟ وکالت سے جاہل ہے. تو جب اس وکیل کے پاس کوئی شخص آئے گا اور آ کر کے یہ کہے گا کہ میرا یہ مقدمہ ہے اور یہ معاملہ ہے، اور وکیل صاحب نے کہا کہ تم کو یہ ہم بتا رہے ہیں جیسے جیسے ویسے کرنا ہے تمہیں، تو اگر انجینئر صاحب نے کہا کہ میرے پاس تو علم ہے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے کیوں چلوں، تو وکیل کیا کہے گا؟
وکیل کہے گا کہ تم جاہل ہو، اس لیے کہ جس کام کو کرانے کے لیے آئے ہو اس کا علم نہیں رکھتے ہو۔ یہ بات کہے گا کہ نہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ تم جاہل ہو۔ ایسے ہی انجینئر صاحب بیٹھے مکان کا نقشہ بنا رہے ہیں، وکیل صاحب آئے میرے مکان کا نقشہ بنا دو، تو انجینئر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسے ایسے بنا دیتا ہوں، یہ کر دیتا ہوں۔ وکیل صاحب نے اس میں اپنی رائے لگانی شروع کی، الٹی سیدھی۔ تو جب یہ کہیں گے کہ بھائی آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ چپ رہیے، جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کیجیے۔ تو وکیل صاحب کیا کہیں؟ میں پڑھا لکھا ہوں، میں عالم ہوں۔ تو انجینئر کہے گا کہ آپ عالم اپنے شعبے میں ہیں، میرے شعبے میں جاہل ہیں، یہ فن میں جانتا ہوں، یہ ہے نا؟ تو اس وقت بھی دنیا کا مسلمہ اصول ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے کہ ہر فن کے جو لوگ ہیں وہ اپنے فن کے نہ جاننے والوں کو اپنے مقابلے میں جاہل سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ ٹھیک؟ تو اس روشنی میں اگر تم دیکھو گے تو جو لوگ شریعت کا علم رکھتے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اس کے مصدر کے ساتھ یاد کیا ہے، قرآن پاک کو اس کے یعنی اس کے ادب کے ساتھ پڑھا ہے۔ ادب میں 8 علوم ہیں، نحو ہے، صرف ہے، اشتقاق ہے، لغت ہے، معانی ہے، بیان ہے، بدیع ہے، اور کیا ہے؟ ایسے ہی ایک کوئی اور ہے۔ تو یہ جو 8 علوم ہیں جو علوم آداب کہلاتے ہیں، ان علوم آداب کے ساتھ اگر کسی نے قرآن پاک کو پڑھا ہے تو وہ قرآن پاک کے الفاظ کی جو مراد ہے وہ سمجھ سکتا ہے نا۔ اس کے بعد پھر اس نے حدیث بھی پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کی تشریح بھی پڑھ لی آیات کی، حدیث کی روشنی میں۔ پھر اس نے فقہ بھی پڑھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ان آیتوں سے جو استنباطات ہوئے ہیں اس کا بھی اس کو علم حاصل ہوا ہے۔ پھر اس نے منطق و فلسفہ بھی پڑھ لیا ہے تاکہ اس پر جو عقلی اعتراضات ہوتے ہیں ان کا جواب بھی دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہو گئی ہے۔ غرض یہ کہ اس نے سارے علوم پڑھ لیے۔ تو یہ سارے علوم پڑھ کر کے اگر کوئی شخص قرآن پاک کو کا عالم ہوا ہے، قرآن پاک کو جانتا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جس نے ان سارے علوم سے جس کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، جیسے مودودی صاحب تھے، عربی نہیں جانتے تھے لیکن تفسیر لکھنے بیٹھ گئے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کے علوم سے واقف نہیں تھے۔ تو اگر کوئی شخص علوم سے واقف نہ ہو، قرآن پاک سے وابستہ جو علوم ہیں ان سے واقف نہ ہو اور قرآن پاک میں کلام کرے، تو جو لوگ اس کے علوم سے واقف ہیں وہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ آپ اس فن میں جاہل ہیں، تو جو ہم بتائیں اس کی اتباع کیجیے۔ تو اگر علماء عوام سے، عامی سے یہ کہیں کہ جس علم کے بارے میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس علم کے بارے میں آپ جاہل ہیں اور ہم عالم ہیں، تو یہ کہنا غلط ہے؟ یہ بالکل صحیح ہے، حقیقت ہے کہ علوم شریعت کو اگر کسی نے اس کے تمام اجزاء کے ساتھ حاصل کیا ہو، اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ پڑھا ہو، تو وہ اس باب کا عالم ہے، اس مسئلے کا، اس فن کا، اور باقی لوگ اس کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ تو اب دیکھو عالم اور جاہل کا ایک فرق یہ بھی ہے کہ ایک فن والا دوسرے فن کو جاہل سمجھتا ہے، لیکن ان سب سے الگ قرآن پاک میں جس کو جاہل کہا گیا ہے وہ الگ جاہل ہے۔ قرآن پاک میں جس کو جاہل کہا گیا وہ الگ جاہل ہے، اور قرآن پاک میں جس کو عالم کہا گیا وہ الگ عالم ہے۔ یہ جو درس نظامی سے پڑھ کر کے یا درس عالیہ سے پڑھ کر کے جو لوگ سند لے لیتے ہیں، یہ وہ بحث تو کر سکتے ہیں عام لوگوں سے کہ بھائی آپ وکالت جانتے ہیں اس میں آپ عالم ہیں مگر اس میں جاہل ہیں، آپ فلاں چیز جانتے ہیں اس کو آپ جانتے ہیں مگر اس میں آپ جاہل ہیں، یہ تو بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن جو انبیاء جو دعوت لے کر کے آتے تھے
جو پیغام لے کر کے آتے تھے وہ کسی کو درس نظامی پڑھانے کا پیغام لے کر کے نہیں آتے تھے، کسی کو ندوے سے فارغ نہیں کرانا چاہتے تھے، وہ ندوے سے فارغ ہو جاؤ۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ انبیاء تعلیم لے کر کے آتے تھے کہ اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندے بن کر کے رہو، ٹھیک؟ یہی تعلیم ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے ہو تو اللہ کے بندے بن کر کے رہو، آخرت کو تسلیم کر لو، جزا اور سزا کو مان جاؤ، اور پھر دنیا کی زندگی کو اسی کے مطابق گزار لو۔ چند گناہ ہوتے ہیں وہ بتا دیتے تھے کہ یہ گناہ ہے، ان کو چھوڑ دو۔ چند نیک اعمال ہوتے تھے ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ نیک اعمال کیا کرو۔ لیکن انبیاء جو ہوتے تھے وہ لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے، اور نفس بھی انسان کا ایک مخلوق ہی ہے اور ہر انسان اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ انسانوں کو اور جنوں کو نفس کی غلامی سے، شیطان کی غلامی سے اور دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی شخص اس نے کتاب بالکل نہیں پڑھی ہے لیکن وہ نفس کی غلامی، شیطان کی غلامی اور انسانوں کی غلامی، دوسرے انسانوں کی غلامی چھوڑ کر کے اللہ کی غلامی میں آ جائے تو اللہ کی نظروں میں وہ عالم ہے، ٹھیک؟ اور اگر کوئی نہ آئے تو اللہ کی نظروں میں جاہل۔ یہ جو علم اور جہل ہے قرآن پاک کا، یہ الگ ہے بالکل۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو ان میں زیادہ تر تو امی تھے، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ لقد بعث اللہ، لقد، کیا قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ نے امیین میں بھیجا اپنے پیغمبر کو، چوتھے پارے میں ہے نا؟ نہیں، بعث اللہ منہم کیا ہے؟ فی الامیین رسولا منہم، ہے نا یہ الفاظ سر؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، تو اللہ نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان کے درمیان سے ایک پیغمبر مبعوث فرما دیا جو کیا کرتا ہے؟ جو یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر کے سناتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تو پیغمبر نے جن جن لوگوں کا تزکیہ کر دیا اور جن جن لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دے دی، وہ سب کے سب لوگ کیا ہو گئے؟ عالم ہو گئے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صحابہ کا علم امت میں سب سے گہرا، ساری امت میں سب سے گہرا علم ان کا تھا۔ اب آج کل کے زمانے میں اگر ایک شخص ہے، اس نے جغرافیہ پڑھ لیا، سائنس پڑھ لیا، میتھ پڑھ لیا، حساب ریاضی پڑھ لی اس نے، اور جیومیٹری جو ہم کل جس کا تذکرہ کر رہے تھے، اشکال کا علم حاصل کر لیا اس نے، انجینئرنگ پوری پڑھ لی اس نے، وکالت بھی پاس کر لی، MBA بھی کر لیا، بزنس کے اصول و ضوابط بھی معلوم کر لیا، مینجمنٹ بھی اس نے پڑھ لیا، سول سروسز کا بھی امتحان دے لیا، بہت کچھ پڑھ لیا۔ دنیا بھر کے لوگ کہنے لگے کہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا تو دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ لیکن اتنا سب پڑھ لینے کے بعد بھی اللہ کی نظروں میں وہ جاہل ہے۔ کب تک؟ جب تک وہ اپنے نفس اور شیطان اور دوسرے انسانوں کی غلامی میں ہے، اور جب وہ ان غلامیوں سے نکل آئے، اللہ کی غلامی میں چلا گیا، آخرت کو مان گیا، اتفاق سے وہ امی تھا، بالکل نہیں پڑھا لکھا تھا، بالکل جانتا نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کے نظروں میں کیا ہے؟ عالم ہے، جاننے والا ہو گیا۔ صحابہ جو تھے، جو
عمیق ترین علم رکھتے تھے پوری امت میں، وہ اپنے اسی ہنر کی وجہ سے رکھتے تھے۔ ان کو ایک چیز خوب اچھی طرح وہ جان چکے تھے، عالم غیر عالم، یعنی علم کو انہوں نے خوب اچھی طرح پکڑ لیا تھا۔ وہ جب ایک مسئلہ پوچھنے جاتے تھے کسی عالم سے تو آخرت کا مسئلہ پوچھتے تھے۔ وہ دنیا کے کاروبار میں آخرت کا مسئلہ پوچھتے تھے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو جب وہ حلال یا حرام کا علم حاصل کرتے تھے تو حقیقت میں وہ اللہ کی مرضی پانے نہ پانے کی بات کرتے تھے۔ بس اسی سے وہ ممتاز ہو گئے ساری دنیا میں سب سے، اور قیامت تک ہر انسان جو صحابہ کے اس طریقے پر چلے گا وہی عالم ہو پائے گا۔ جو شخص بھی کتابیں پڑھ لے اور سوچے کہ ہم عالم ہو گئے تو وہ غلط ہے۔ بہت سے پڑھے لکھے، شیطان تو سب سے بڑا عالم ہے، جو عالموں کو بہکاتا ہے اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ شیطان تو سب سے بڑا عالم ہے، اور ہر انسان کا جو نفس ہے وہ خود عالم ہو جاتا ہے، جانکار ہو جاتا ہے، مگر وہی نفس اس کو لے ڈوبتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس کا نفس ہے۔ اعداء عدوک نفسک الذی بین جنبیک، کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ تو سب سے بڑا دشمن نفس ہے، یہ تو اعداء عدوک کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا دشمن، اور اس کے بعد ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اس کا یہ دشمن، اس کی دشمنی ظاہر ہے، جگ ظاہر ہے، اس لیے کہ وعدہ کر چکا ہے کہ انسان کو بہکائیں گے۔ تو یہ دو دشمن تو قرآن سے ہو گئے نا۔ لیکن کیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں اور تدبیریں انسان کے مقابلے میں کمزور ہیں۔ تو اصل جو بہکانے والا ہے وہ کون ہے؟ نفس ہے۔ انسان کو جو کمزور بناتا ہے اور جاہل بناتا ہے وہ نفس ہے۔ تو ہم بات تو اپنی دوسری نکالی ہم تو صرف یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ علم کیا ہے اور جہل کیا ہے۔ اگر تم علم کی حقیقت کو سمجھ جاؤ گے تو پھر کبھی بھی کسی کے علم سے، جو دکھاوے کا علم ہوتا ہے، اس سے مروب نہیں ہوگے۔ جب تک کسی کے علم میں صحابہ کا علم نہ جھلکے اس وقت تک اس کو عالموں کی جماعت میں شمار مت کرنا۔ جب کسی کے علم میں صحابہ کے علم کی جھلک آئے تب سمجھو کہ اب یہ عالم ہے، اور جب تک اس کے علم میں صحابہ کے علم کی جھلک نہ آئے اس وقت تک اس کو کبھی بھی عالم سمجھنے کی غلطی مت کرنا، اس لیے کہ اللہ کی نظروں میں وہ عالم نہیں ہے۔ ابو الجہل جو تھا وہ اپنے وقت میں ابو الحکم تھا، سارا عرب جو ہے اس سے آ کر کے مشورہ کرتا تھا، اس سے علم حاصل کرتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ کا انکار کیا تو کیا ہو گیا؟ ابو الجہل ہو گیا۔ جب وہ وہی علم اسلام کے خلاف تدبیروں اور سازشوں میں استعمال ہونے لگا تو ہو گیا۔ ایسے ہی دیکھو کسی ملک کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہو، سائنسداں ہو، اور وہ اپنے علم کو استعمال کرے اس حکومت کے خلاف بغاوت کے طور پر، تو حکومت کی نظروں میں اس کے علم کی کوئی اہمیت ہے؟ بلکہ اس کا جرم عام لوگوں کے جرم سے بڑھ گیا۔ حکومت اس کو چوراہے پہ پھانسی پہ لٹکائے گی۔ معمولی سی غلطی پا گئی ہے، بغاوت کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ مل گیا حکومت کو، حکومت کہے گی کہ اب یہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اس کو پھانسی پہ لٹکا دے گی۔ تو یہ جو بغاوت ہوتی ہے حکومت کے ساتھ، تو حکومت سخت ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کا قانون ان کے بارے میں کتنا سخت ہو جائے گا۔ اس لیے جو ماننے والے ہیں اللہ کو، ان کے پاس علم کم بھی ہو تو بھی صرف ایمان بچا کر کے لے جائیں گے تو بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ ایمان بھی علم ہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ ایمان علم سے الگ چیز ہے تو غلط ہے۔
ایمان بھی علم ہے، اس لیے کہ علم کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو، اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یقین کو۔ اب آخرت ایک حقیقت ہے، ہم نے مان لیا تو ہم مومن ہیں، نہیں مانا تو کافر ہے، یہی تو ہے۔ تو یقین کرنا، آخرت پر یقین کرنا، اسی کا نام علم بھی ہے، اسی کا نام ایمان بھی ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھ لینا کہ جب بھی کسی شخص کو تمہیں دیکھنا ہو کہ یہ عالم ہے کہ نہیں ہے، تو اس کی کتابیں مت دیکھنا کہ کتنی کتابیں سے پڑھی ہیں۔ کیا دیکھو گے؟ کہ اس کے پاس جو علم ہے اس علم کی سند اور نسبت صحابہ کرام کے علم سے ہے یا نہیں ہے۔ اگر صحابہ کرام کے علم سے نسبت ہے تو وہ عالم ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے جو قوانین مرتب کروا دیے تو ساری دنیا اس پر عمل کر رہی ہے۔ فقہ حنفی پر 1200 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی، تو اگر دنیا والوں کی نظروں سے دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے مقنن ہیں، قانون ساز ہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی صحابی کا قول بھی مجھے مل جاتا ہے تو میں اپنے قیاس کے مقابلے میں ان صحابی کے قول پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ صحابی یہ نہیں کہہ رہے کہ اس مسئلے میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا، صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نظروں میں اس مسئلے میں حکم یہ ہے۔ تو پھر بھی اگر صحابی کے اس کہنے کو اگر کوئی آدمی اہمیت دیتا ہے اور صحابہ کے علم کو سے اپنے علم کی نسبت جوڑتا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس علم ہے، وہ علم جو اللہ کی نظروں میں علم ہے، جو نبی کی نظروں میں علم ہے، جس علم سے نجات ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس کتابیں بہت ہوں لیکن وہ صحابہ کے علم سے اپنی نسبت نہیں جوڑتا تو سمجھ لو کہ وہ گمراہ ہے۔ ائمہ اربعہ کا کمال یہ ہے کہ وہ صحابہ سے جڑتے تھے، اور تمام ائمہ مجتہدین کے اجتہاد میں اسی وقت تک اعتبار ہے جب تک ان کی نسبت صحابہ سے ہے۔ ہر تفسیر اسی وقت تک معتبر ہے جب تک صحابہ سے جڑی ہے، اور ہر فقہ اسی وقت تک معتبر ہے جب تک صحابہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی شخص صحابہ کا انکار کر دے تو تم سمجھ لو کہ اس نے سارے دین کا انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ایک مجلس جو ہو رہی ہے، اس مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو علم اور جہل کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی نظروں میں عالم کون ہے اور اللہ کی نظروں میں جاہل کون ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نظروں میں۔ یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اعتبار سے آدمی عالم کب ہوتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے آدمی عالم کب ہوتا ہے۔ اگر یہ فرق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم کو سارا راستہ کھلا ہوا دکھائی دے گا، یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ہمارے بعد کی جو نسلیں ہیں ان سب کے لیے۔ اگر ہم نے یہ نہیں سمجھا تو ہم بھٹکتے رہ جائیں گے۔ ٹھیک؟ تو آج کا سبق ہے علم اور جہل پر، یہ ایک عنوان ہے، ذہن میں اپنے رکھو، اور اب اس عنوان پر اسی روشنی میں ایک مضمون مرتب کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم یہ دیکھ سکو کہ کیا علم اور جہل پر اگر تمہیں کسی سے گفتگو کرنی پڑے تو تم اس کو سمجھا پاؤ گے اپنی بات کی نہیں سمجھا پاؤ گے۔ آج کل ایک فتنہ یہ بھی چلا ہے کہ بعض عالم ہیں، علماء دین ایسے ہیں یعنی جن کو لوگ عالم سمجھتے ہیں، اور وہ لوگوں میں کھلم کھلا تقریر کرتے ہیں کہ علم تو ایک اکائی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس میں دوئی نہیں ہے، اور دنیا بھر میں جتنے چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں یہ سب علم ہی کا حصہ ہیں، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ ساری چیزیں حاصل کر لیں۔ اور یہ سب تقریر کرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ، مطلب اس کو دین کا جو علم تھا اس کو منطبق کر دیا دنیا۔ تو ان کی نظروں میں جو پروفیسر لوگ ہیں یہ عالم ہیں، چاہے ایمان ہو یا نہ ہو، ان کی نظروں میں یہ پروفیسر لوگ کیا ہیں؟ عالم ہیں۔ اگر وہ علم ہے تو اس کا جاننے والا عالم نہیں ہوا۔
کو یہی خبر نہیں ہے کہ جب تک